الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام کی تلاوت، اس کی حمد و ثنا اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پیش کرنے کے بعد آج کی محفل کے متعلق چند الفاظ میں تعارف، اور اس دوران آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ محفل کے اختتام تک آپ سب لوگ مسلسل کلمہ طیبہ یا سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے رہیں اور کانوں سے ذکر حبیب خدا سنتے رہیں، تاکہ پہلے سے کی ہوئی پڑھائی کے علاوہ اس وقت محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کی زبانوں سے جو بھی مقدس کلمات ادا ہوں ان کو اِیصال ثواب کیا جا سکے، اور ہمارے جس عزیز کے اِیصال ثواب کی آج محفل بھی ہیں ان کی روح کو تسکین بھی ملے اور ان کی بخشش کا سامان بھی ہو سکے. آپ تمام لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تمام طالبات بھی، مہمان بھی اور انتظامیہ بھی، آپ سب لوگ اپنے کام کے دوران کلمہ طیبہ یا سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے رہیں اور محفل کے اختتام پر سب لوگ بطور ثواب کو پیش کر دیں. آج ماشاءاللہ آپ نے کچھ تعارف پہلے سنا، چونکہ بچے اس لیے آج زیادہ ہیں کہ بچوں کا آج آنر ہے، ان کا اعزاز کا دن ہے، ان کی اصلاح تھی اور ان بچوں کو آج سکھانے کی ضرورت ہے. آج جب یہ سیکھیں گے تو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے جائیں گے اور آنے والے وقت میں یہی لوگ عاشقان رسول میں شامل ہوں گے. اس کے بعد دوسری چیز 11ویں شب کی ماہانہ محفل پاک جو اپنی مقررہ تاریخ پہ ہوتی ہے، لیکن پچھلے ہفتے یکدم موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کو مؤخر کر کے آج منعقد کیا گیا. اور اس کے ساتھ بالخصوص جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، عزیز اختر صاحبہ کے صاحبزادے یحییٰ صاحب کی وفات کے بعد چہلم کا ختم پاک یہاں پر منعقد کیا گیا تاکہ زیادہ لوگ شریک ہو کر ان کے لیے زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام کر سکیں، ان کی والدہ صاحبہ کے دل کی تسکین کا باعث ہو
اور انہیں فخر ہو کہ میرا جہاں تعلق ہے میری ساری دینی بہنیں وہاں شریک ہو کر میرے غم میں شریک ہوئی ہیں اور ان کی دل جوئی کا باعث بنی۔ اور تیسری چوتھی چیز، آج کے کچھ ہی دنوں بعد دنیا کا مہینوں میں سے خوبصورت ترین اور نورانی ترین مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے، جس کے استقبال کے لیے قلبی طور پر، ذہنی طور پر آج سے ہی ہماری تیاری کے آغاز کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محفل پاک کا باقی حصہ اس سرشاری میں گزاریے۔ آج ہی ہماری حاضری نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہو جائے جیسے عاشقوں کی حاضری ہوتی ہے، جیسے مخلص ایمان والوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اور اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے دو مقامات سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کے کچھ الفاظ پیش کیے۔ پہلی آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے جب ان کو کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف پہنچے تو وہ فوراً پکار اٹھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، جس کا معنی، مفہوم، ترجمہ یہ ہے بے شک ہم سب بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کلمے کے استعمال کا موقع میں بارہا مرتبہ محافل میں ذکر کرتی رہتی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ کلمہ صرف موت کے وقت پڑھنے کی عادت ہے، جبکہ یہ کلمہ ہر اس موقع پر پڑھا جاتا ہے جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، غم پہنچے، صدمہ، بیماری یا کوئی نقصان والی بات سنیں تو ہمیں فوراً کہنا چاہیے انا للہ۔ جی، مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، آگ لگ گئی، کوئی اور نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی شدید بیمار ہو کے لا علاج ہو گیا، ان ساری خبروں کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے ہاں، اس کی سمجھ بھی عام کیجئے اور اس کی ادائیگی کو بھی عام کیجئے، اس کی عادت کو بھی عام کیجئے۔ یہ ایک اقرار ہے، اعتراف ہے کہ ہم سارے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگر ہمارا مال ضائع ہو گیا، لٹ گیا، نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچی، اگر ان چیزوں کو وبال آیا تو آخرکار ہم نے بھی رہنا نہیں ہے، ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس وقت ہمارے اندر اس کلمے کی پہچان ہو کر زبان سے یہ ادا ہوگا تو یہ کلمہ بذات خود ہمارے لیے صبر کا باعث بنے گا، حوصلہ دے گا، ہمیں تسلی دے گا۔ اسی کلمے کے ذریعے یہ دولت ملنی شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے خود یہ فرما دیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ ان عادتوں میں مضبوط ہو جاتے ہیں اور یہ بہیو کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والی تکلیف، مصیبت، آزمائش پر، ان لوگوں کا حال اور مقام کیا ہے؟ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں
جن کو اللہ ہدایت کے لیے پسند کر لیتا ہے یہ ہدایت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہی ہدایت کا راستہ ہے کہ ہم کسی بھی معمولی غیر معمولی تکلیف پر ہائے بائے، شور و غل، بے صبری، آوازیں بلند کرنا، چیخ و پکار کرنا، یہ کرنے کی بجائے ہم اللہ کے ہر فیصلے پر صابر و شاکر ہو کر کہیں انا للہ و انا الیہ، تو اللہ کی طرف سے یہ انعام نازل ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ عزیزات محترم، صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتی ہے، حوصلہ بخشتی ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل کرتی ہے، اور صبر کو پہچاننا بڑی ضروری بات ہے۔ اگر زبان سے ہم خاموش رہیں مگر اندر بیزاری رہے یا مجبوری رہے تو اس کو بھی صبر نہیں کہا جاتا۔ ہم بظاہر کوئی چیز نہ کہیں لیکن اندر سے ہمیں اللہ پہ بڑا دکھ ہو کہ یہ اللہ نے کیا کیا۔ بوڑھے ماں باپ در پردہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ تو مجھے لے جاتا، تو میرے جوان بچے یا بچی کو کیوں لے گیا، تو یہ بھی صبر نہیں۔ صبر یہ بھی نہیں کہ ہم صرف کسی کے مرنے پہ صبر کریں۔ یاد رکھیے صبر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ صبر گناہوں سے بھی ہے، صبر نیکی پر بھی ہے، صبر حالات پر بھی ہے، صبر مصیبت اور آزمائش کے آنے پر بھی ہے۔ ان سارے مقامات پر انسان سے صبر مطلوب ہے۔ مثلا آپ کے سامنے گناہ کا موقع ہے، آپ گناہ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں بڑے ہیں، سارے آپ سے چھوٹے ہیں، کوئی آپ پہ پابندی لگانے والا نہیں۔ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، کسی کی چوری کر لیں، کسی کے یہاں ڈاکہ ڈال لیں، شراب پئیں، زنا کریں، سارے آپ سے چھوٹے ہیں، کوئی بندہ آپ کو روکنے والا نہیں۔ لیکن ان ساری آزادیوں کے باوجود آپ اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکام پر بخوشی عمل کرتے ہوئے، دسترس رکھتے ہوئے آپ گناہ سے بچ جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ سے صبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہی کمال ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہی ہے کہ آپ کے پاس پوری آزادی ہے گناہ کرنے کی، لیکن آپ نے گناہ سے صبر کر لیا، آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اور وہ وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں آپ کو اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ پھر میں نے کہا کہ نیکی پر صبر۔ پہلے میں نے کیا بولا؟ جملہ دہرائیے ذرا، اونچی بولیے۔ کیا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گناہ پر صبر، سوچ کے بولیں، گناہ سے صبر۔ آپ گناہ کرنا چاہ رہے تھے، موقع بھی تھا، گنجائش بھی تھی، مگر آپ نے اس سے صبر کر لیا اللہ کے لیے، کوئی اور روکنے والا نہیں، محض اللہ کے لیے آپ نے صبر کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ سے صبر۔ اب آپ کو کوئی نیکی پر مجبور کرنے والا نہیں، مگر آپ کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہے، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، موقع آنے پہ حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حقوق العباد ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی پر صبر۔ یہ کیا ہے؟ نیکی پر صبر۔ تو اس کا انجام بھی کیا ہوگا؟ اس کا صلہ بھی کیا ہے؟ ان اللہ ادھر طالبات اتنے ڈھیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کی توجہ کیوں نہیں ہے؟
دوبارہ بولیے، میں نے کیا کہا؟ تو گناہوں کے لیے آزادی ہونے کے باوجود آپ کس پہ پابند ہے، کس پہ صبر کیے ہوئے ہیں؟ نیکیوں پر۔ آپ کی توجہ دوسری تیسری طرف نہیں ہے، اور یہی اللہ کے ہاں آپ کا پسندیدہ حال، پسندیدہ عمل ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کو اللہ کی معیت نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک صبر ہے، وہ بھی ایک صبر تھا۔ اب ایک صبر کیا ہے؟ آزمائشوں اور مصیبتوں کے آنے پر صبر، یہ وہ صبر ہے جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں، اور یہ دو پہلے صبر میں نے بتائے، ان کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، حالانکہ وہ صبر بھی درجات کی بے انتہا بلندیوں کا باعث ہے، اور یہ صبر بھی درجات کی بے انتہا بلندیوں کا باعث ہے۔ جس وقت انسان برائی کا موقع ہونے کے باوجود نیکی کرتا ہے تو یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، وہ مقام اس کو ملتا ہے جو مقربین کا مقام ہوتا ہے، جو صالحین کا مقام ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارا فوکس صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کریں، صدقہ کرو، خیرات کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ بات آج پلے باندھ دیجئے، جتنا پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں نیکی کرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل گناہ چھوڑنا ہے۔ کیا بولا میں نے؟ اور اگر ہم غور کریں، الحمدللہ، اگر ہم غور کریں تو نیکی کرنا آسان، گناہ چھوڑنا مشکل۔ مثال کے طور پہ آپ دن میں 100 نفل پڑھتے ہیں، جب جب ٹائم ملتا ہے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی لائن میں لگے ہوئے ہیں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ یہ نیکی کر رہے ہیں۔ ذرا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر دیکھیے، آپ بالکل تنہا ہیں، کوئی مخل ہونے والا نہیں، کوئی مداخلت کرنے والا نہیں، اور آپ کے سامنے پورا کھلا موقع گناہ کرنے کا ہے، زنا کرنے کا، بدکاری کرنے کا، ڈاکہ ڈالنے کا، یکدم بے شمار آپ کے سامنے رقم آ گئی، زیور آ گیا، سونا چاندی آ گیا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا۔ آپ بتائیے کہ اس جگہ پر جہاں کوئی بھی دیکھ نہیں رہا، وہاں نماز پڑھنا آسان ہے یا اس گناہ سے بچنا آسان ہے؟ کیا؟ نماز پڑھنا آسان ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ آپ بدکاری کے لیے تیار ہو، آپ کا نفس پوری طرح آپ کو فورس کر رہا ہے، آپ کے پاس کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اور اس وقت اپنے آپ پہ مکمل کنٹرول کر کے اپنے نفس کو وہاں سے باز رکھنا اور بچا لینا، یہ کتنا مشکل ہے؟ یہ ہزاروں نمازوں سے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ سے صبر کرنا یہ اللہ کو تمہاری نیکیوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب میں تیسرے صبر کی بات کر رہی ہوں۔ جب ہمارے اوپر مصیبت، پریشانی، تنگی آتی ہے تو پھر صبر کون سا صبر ہوتا ہے؟ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان ہے، قبرستان کی ایک قبر پر ایک عورت بیٹھی جزا فضا کر رہی ہے، رو رہی ہے، آوازیں نکال رہی ہے۔ آپ علیہ السلام جب پاس سے گزرتے ہیں، آپ اس عورت سے فرماتے ہیں کہ اے عورت صبر کر۔ عورت کہتی ہے آپ کو کیا معلوم میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، یہ اسی کو پتا ہوتا ہے جس کو صدمہ پہنچتا ہے، آپ کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ اب اس عورت کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہستی کون ہے، اس نے ایک عام بندہ سمجھا، اور جو جواب دینا چاہیے تھا رونے والے اور آہوازاری کرنے والے بندے کو اس عورت نے دے دیا۔ حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، پیچھے ایک بندہ اور آیا، اس نے کہا کہ عورت
تجھے معلوم ہے جو ہستی تمہارے پاس سے گزری یہ کون تھی؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا کہ یہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ خاتم النبیین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ عورت اٹھی بھاگی پیچھے گئی، کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے اس سے قبل آپ کی زیارت نہیں کی، سو میں اب وعدہ کرتی ہوں کہ میں صبر کرتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، صبر اب نہیں، صبر مصیبت کے پہلے لمحے میں ہوتا ہے، جب رو رو کر آپ تھک جائیں اور آہوزاری کر کے اپنی بڑاس نکال لیں اور اس کے بعد کہیں کہ میں اب صبر کرتی ہوں، تو وہ صبر نہیں، صبر مصیبت کے پہلے لمحے میں ہوتا ہے، وہ تمہارا لمحہ گزر گیا۔ تو عزیزات محترم، یہ کتنی گہری، کتنی مختصر اور کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ صبر کس وقت ضروری ہے، کیسے ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے، اس کے بعد ہمارے لیے انعامات کتنے ہیں۔ آپ نے سمجھا اس بات کو؟ اب میں نے عرض کیا کہ اندر کی کیفیت اگر شفاف نہیں ہے، ہمارے اندر وسعت اور تسلیمات اگر نہیں ہیں، ہم نے دل و جان سے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا اور اگرچہ بظاہر ہم خاموش رہے، تو یہ صبر انعامات والا صبر نہیں ہے۔ انعامات والا صبر کیا ہے؟ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، بے شمار مال دولت، پراپرٹی، فصلیں، غلے، اناج، بہت دولت اللہ کریم نے آپ کو عطا فرما رکھی تھی۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ بڑا مقرب ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے، بڑا صابر و شاکر ہے، اس لیے کہ تو نے اسے بڑی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اب ڈھیروں نعمتوں کے بعد اگر یہ تیری عبادت و ریاضت کرتا ہے تو کیا کمال ہے؟ میں دیکھوں کہ تو اس سے ساری نعمتیں واپس لے لے، تو پھر بھی یہ تیری اسی طرح عبادت کرے، تو میں سمجھوں کہ واقعی یہ تیرا بڑا صابر اور تیرا بڑا مقرب بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یکدم حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کیسے کی؟ مکانات سارے گر گئے، فصلیں ساری جل گئیں، ان مکانات کے نیچے آ کے ساری اولاد مر گئی، سب خالی ہو گیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر ملی کہ نہ آپ کی فصلیں رہی، نہ آپ کے گھر رہے، نہ آپ کے بچے رہے، آپ نے وہ سنتے ہی کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا، کہا الحمدللہ یہ ساری چیزیں اللہ کی تھی، اللہ نے واپس لے لی، اب میرے لیے یا اللہ اور زیادہ آسانی ہو گئی کہ میں تیری یاد میں سے جو وقت اپنی اولاد اور اپنے ان ضروریات کے لیے دیتا تھا، اب وہ سارا وقت بھی تیرا ہو گیا، اب میں تیری عبادت کے لیے پہلے سے بھی زیادہ کمر بستہ ہو گیا اور ہر لمحہ میرا تیری عبادت کے لیے خاص ہو گیا۔ اب شیطان اور جل بھن گیا کہ میں نے کیا سوچا تھا، یہاں کیا ہو گیا۔ اب کیا کیا؟ اس نے آ کے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر پھونک ماری، آپ کے پورے جسم پر آبلے بن گئے، چھالے بن گئے، زخم بن گئے، اب وہ زخم بڑھتے گئے۔ اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے آل ٹائم اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ مختصر یہ کہ جب وہ لمحہ، وہ وقت، وہ زمانہ گزر گیا اور آپ روح بصیحت ہو گئے، اور روح بصیحت ہونے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے آپ ہی کے معجزے کو ظاہر کیا۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ اے ایوب آپ کی شفا اس میں ہے کہ آپ اپنی ایڑی زمین پہ ماریں، اسی وقت چشمہ ٹھنڈے میٹھے پانی کا نکل آئے گا، آپ اس سے غسل کریں، اس سے پانی پئیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہی کیا، چشمہ ظاہر ہو گیا، آپ نے غسل فرمایا، پانی پیا، آپ روح بصیحت ہو گئے۔ اب فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا، اے ایوب سنائیے، جو زمانہ بیماری کا تھا
وہ زمانہ اچھا تھا یا اب آپ دوبارہ روح بصیرت ہو گئے، آپ کے بچے دوبارہ زندہ ہو گئے، فصلیں اللہ نے دوبارہ بحال کر دی، سب کچھ پہلے سے زیادہ عطا کر دیا، وہ زمانہ اچھا تھا یا یہ اچھا تھا؟ توجہ میری طرف رکھیے اور جملہ سنیے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، آج کا زمانہ تو اچھا ہے الحمدللہ علی کل حال، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میری بیماری کا زمانہ اس سے کئی درجے زیادہ اچھا تھا۔ فرمایا وہ کیوں؟ اب تو آپ روح و صحت ہیں، تندرست ہیں، تب آپ بیمار تھے۔ کہا اس لیے کہ اب میرا رب صرف میرا حال پوچھتا ہے، جب میں بیمار تھا تو میرا رب اپنی رحمت سے میرا ہاتھ پکڑ کر روزانہ میرا حال پوچھتا تھا۔ عزیزات محترم، صبر کرنے والا جو راضی برضائے خداوندی ہو کر پوری خوشی سے، پوری رضامندی سے اللہ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے اپنا صبر پیش کرتا ہے، اس کو یہ لذت عطا ہوتی ہے، اور ہر لمحہ صبر کرنے والے کا مقام بڑھتا جاتا ہے، بلند ہوتا جاتا ہے۔ وہ انعام و اکرام جو صبر کرنے والے کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عطا کرتا ہے، وہ صبر اور آزمائش میں پڑے بغیر لوگوں کو کبھی عطا نہیں ہوتے۔ آپ تھوڑا سا اپنے دماغ پہ زور ڈالیں، یہ تصور میں لا کے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، اور تمام انبیاء کی امتوں میں جتنے مقربین انبیاء ہوئے ان تک، اور ان سے نیچے اولیاء اور علماء تک، کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو زندگی میں آزمایا نہیں گیا، جس کے اوپر مصیبت نازل نہیں ہوئی، جس کے اوپر آزمائشیں نہیں ہیں، وہ کسی بھی طرح کی ہوں، اور پھر یہ لوگ آزمائشوں میں صبر کے ساتھ گزرتے نہ رہے ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو جتنے اونچے مقام پہ جانا چاہتا ہے اس کو امتحان اتنا سخت دینا پڑتا ہے۔ کیا اللہ علی کل شیء قدیر نہیں؟ تو یہاں سے اٹھا کے سیدھا جنت کے بالا خانوں میں لے جائے، کیا اس کی قدرت کام نہیں کرے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، قدرت تو کام کرے گی، مگر اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کون کتنا پکا ہے، کون کتنی استقامت سے اعلیٰ مقام پہ جانا چاہتا ہے، تو رب کریم اس کو اتنے انداز میں آزماتا ہے۔ آپ دیکھیں کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر، آپ سے زیادہ کائنات میں اللہ کا کوئی مقرب ہے؟ طائف میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ کعبہ میں آپ علیہ السلام نے کون کون سی مصیبتیں برداشت نہیں کی؟ جنگ احد میں آپ کی ایک تکلیف کا حال اگر معلوم کریں، آپ کے دندان مبارک تو شہید ہوئے، مگر وہ جو خود لوہے کی کیپ جو آپ نے جنگ میں پہن رکھی تھی، وہ حملے کی شدت کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک میں کھب گئی، اور اتنی شدید کھبی کہ خون کی لہریں جاری تھی اور وہ خود نکل نہیں رہی تھی۔ جس صحابی نے اپنے دندان سے پورے زور سے اس کو کھینچنا چاہا، اس صحابی کا دانت ٹوٹ گیا، مگر وہ لوہا کھبا ہوا آپ کی پیشانی مبارک سے باہر نہیں نکلا۔ کیا مسئلہ تھا؟ اتنا محبوب اللہ کا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا یہاں اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہی محبوب اسی تکلیف میں جا کر ایک پہاڑ کے اندر پتھر کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے جب بیٹھتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے ذرا، جب میرے آقا علیہ السلام کا سر مبارک اس پتھر کے ساتھ لگا، پتھر تو پتھر ہوتا ہے، اور پتھر اس لیے پتھر ہوتا ہے کہ وہ ہلتا نہیں، اثر قبول نہیں کرتا، اس کے اندر لچک نہیں ہوتی، مگر میرے محبوب نے جب اس تکلیف کے عالم میں اپنا سر مبارک پتھر کے ساتھ لگایا تو پتھر پگھل کر پیچھے ہو گیا، وہ اتنا نرم ہو گیا کہ اس پتھر کے اندر میرے محبوب کے سر مبارک کا نشان آج بھی موجود ہے۔ ان آنکھوں سے ہم نے اس پتھر کی زیارت کی جہاں آج بھی محبوب خدا کے سر مبارک کا یوں برابر جیسے سر اندر گیا وہ ایسے دائرے میں نشان پڑا ہوا۔
اسی جگہ پر پتھر اتنا موم ہو گیا کہ مصطفیٰ کے سر کا نشان بنا دیا، اور اسی جگہ پر مصطفیٰ کی پیشانی میں لوہا ڈوبا ہوا ہے، پورے زور لگا کے وہ لوہا نکالا نہیں جا رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ محبوب کریم کا امتحان ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی اتنی مقرب، اتنی محبوب ہستی پر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں تاکہ میرا محبوب پوری امت کے لیے صبر کا پیکر اور صبر کا نشان بن جائے، میری محبوب کی امت کو صبر کرنا آ جائے اور وہ امتحانات کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کیا آج ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری 4 نمازیں، ہمارا 20-25 ہزار صدقہ، ہمارے سال بھر کے روزے یا کبھی عمرہ حج، بس یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا اور اتنا کر کے ہم جنت کے اعلیٰ مقامات پہ چلے جائیں گے، اور ادھر اللہ کے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، اور پھر ہر نبی وہ اتنی آزمائشوں سے اس دین کے لیے گزر رہے ہیں؟ یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو تیار کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر مقامات بلند کی طلب ہے، اگر اعلیٰ درجات کی جستجو ہے، تو پھر صرف دعویٰ نہ کرو، پھر اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کرو۔ وہ آپ کی اولاد کی صورت میں، آپ کے مال کی صورت میں، آپ کی صحت اور بیماری کی صورت میں، آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی صورت میں، کسی طرح بھی اللہ چاہے آپ کو آزمائش اور تکلیف میں ڈال سکتا ہے۔ اب آپ کا صبر آپ کو اعلیٰ مقام پہ لے جائے گا۔ تو میری یہ اتنی گفتگو ساری یہ عزیز اختر اور ان کی بیٹیوں اور ان کے ساتھ جو ان کے عزیز تشریف لائے ہیں، ان سب کی دلجوئی اور ان کے حوصلے اور ان کے صبر کی تعریف میں ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھی اپنی شان سے بہترین توفیق عطا فرمائی۔ ان سب نے ماشاءاللہ، میں نے بہنوں کو بھی دیکھا، والدہ کو بھی دیکھا، انہوں نے بہترین صبر کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت ان کے اس صبر کا اجر ان کے اپنے درجات اور اپنی رضا کی صورت میں عطا کرے گا، اور ان کے بھائی اور بیٹے کو جنت میں اعلیٰ مقامات کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ شریعت کے مزاج کے مطابق انہوں نے ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی پیش کیا۔ آج کے آپ تمام لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام بھی اپنے بیٹے کی روح کی تسکین کے لیے کیا، اور یہی یہ نیک کام ہے۔ جب ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انہی کاموں کو سیکھنے کے لیے کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ محلے میں گلی میں لوگوں کو بلاتے، عزیز و اقارب بیٹھتے، کچھ باتیں کرتے، کچھ گپ شپ کرتے، کچھ کھا پی کے چلے جاتے۔ آج کتنا اچھا سوچا انہوں نے کہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تار ہیں، اور طالب علم جو دین کا طالب علم ہوتا ہے اس کی ایک اپنی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کہ وہ ہر روز صرف دین سیکھنے کے لیے جب آتا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پیروں تلے پر بچھاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے مکتب اور اپنی درسگاہ میں رہ کر وہ سوتا بھی ہے تو اللہ اس کے لیے اجر و ثواب لکھتا ہے، وہ بولتا ہے تو بھی اجر و ثواب ہے، وہ کام کرتا ہے تو بھی اجر و ثواب ہے۔ تو یقیناً آپ جب سارے بیٹھ کے عبادت کی صورت میں حاضری دے رہے ہیں تو پھر آپ سب کے اجر و ثواب بھی اس محفل پاک کے لیے باعث ایصال ثواب بن رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ان سب کو بہت سارے لوگوں کے سیکھنے کے لیے یہ عمل عطا کیا۔ ہماری دلی دعا ہے کہ ہمارا ایک ایک ادا کیا ہوا لفظ ان کے عزیز کے ایصال ثواب، قبر کی وسعت، قبر کی روشنی اور آخرت کے حساب میں آسانی کا باعث بنا۔